السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہیں جس سے امام رضا علیہ السلام نے سجدے کیے ہوں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے، اس عبادت گزار کے لیے جو بالکل اسم بمسمى رضا الرضا المرتضی ہوں. خانوادہ اہل بیت پر درود و سلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان دعائیہ کلمات کے آغاز کے ساتھ کہ پروردگار عید ولادت بسعادت امام رضا ہو اور واقعاً عید ایسی ہو جائے کہ امام زمانہ کی دید ہو جائے. خدمت مقدس میں صاحبان ایمان، صاحبان علم کے لیے سرنامہ کلام میں جس آیت کا انتخاب کیا، یہ آیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. سورہ مبارکہ مریم میں جناب یحییٰ علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم کا یہ اعلان، یحییٰ کہتے ہیں اسے جو حیات رکھتا ہو، زندگی بانٹتا ہو. سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہو یحییٰ کی ذات پر اس دن کہ جب یحییٰ کو پیدا کیا گیا، اور یحییٰ پر اس دن بھی سلام جس دن یحییٰ کو شہید کیا گیا، اور یحییٰ پر اس دن بھی سلام ہو جب دوبارہ یحییٰ کو اٹھایا جائے گا روز قیامت. امام رضا علیہ السلام کا خادم بیان کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اولاد آدم پر 3 دن بڑے وحشتناک ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے لیے پروردگار نے جناب یحییٰ پر سلام کا عنوان قائم فرمایا، سلامتی کا اعلان کیا. اور انہی 3 دنوں کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگی. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عجیب جملہ ہے یہ. ہم نے یہ تو سنا کہ اوروں پر سلام کیا جاتا ہے،
کیا کبھی خود اپنے اوپر بھی سلام کیا جاتا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ذرا سی مشکل ہوتی ہیں، جیسے اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ اپنے لیے خود پڑھ لینا، پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے لیے پڑھ سکتے اپنی زندگی میں، کوئی حرج نہیں۔ اسی انداز سے سلام آپ پر ہو، ایک طریقہ یہ کہ آپ کسی کو سلام کریں تاکہ وہ آپ پر سلام کر دے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے سلام کیا اور سامنے والے نے پلٹ کے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا تو مت گھبرائیے، اس لیے کہ اہل قبور سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے تو پریشان نہ ہوئیے، اپنا کام کیے جائیے۔ سامنے والا اگر جواب دیتا ہے تو واجب پہ عمل کرتا ہے، اور اگر جواب نہیں دیتا تو واجب کو چھوڑتا ہے، اور آپ نے تو سنت اور مستحب کو انجام دیا ہے۔ سلام بہترین کلام، معصومین کی روایات کے اعتبار سے ملاقات کا بہترین تحفہ سلام کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کبھی خود اپنے اوپر بھی سلام کر سکتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، امام فرماتے عیسیٰ ابن مریم نے خود اپنے اوپر سلام بھیجا، یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہو اس دن جب مجھے پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد وہ دن تو گزر گیا جب پیدا ہوئے تھے، اور ابھی وہ 2 دن باقی ہیں جو بعد میں آنے والے، ایک موت کا دن، ایک بعثت کا دن۔ گویا سلام کے ربط ایسے ہیں کہ سلام ماضی پر بھی جا سکتا ہے اور مستقبل پر بھی آ سکتا ہے۔ امام ارشاد فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہو اس دن جب مجھے پیدا کیا گیا۔ تو گویا بات سمجھ میں آ رہی کہ جس دن پیدا ہوں معصوم، اس دن معصوم پر سلام، اور اگر کوئی معصوم پر سلام بھیجے تو اس پر بھی سلام، اس لیے کہ ابھی آپ کی خدمت میں جملہ آ چکا کہ اگر کوئی انسان مولا کی محبت میں، مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو کیا مولا کی بارگاہ سے دعا نہ ملتی ہو؟ آئیے غور کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث مکمل اس طرح سے ہوئی کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن اولاد آدم کے لیے بڑے وحشتناک دن ہیں۔ پہلا دن، بہت غور کیجئے گا، وحشتناک دن، پہلا دن جب دنیا میں قدم رکھا، شکم مادر کی مختصر دنیا، اور یہ ستاروں والے آسمان سے، سورج سے، چاند سے، سمندروں سے، درختوں سے بھری ہوئی دنیا، ایک مختصر دنیا سے نکل کر ایک بڑی وسیع دنیا میں قدم رکھا، تو وحشت، اجنبیت تو ہوئی، اور اجنبیت اور وحشت کو دور کرنے کی سلامتی کی دو، سلام علیہ یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اگلا دن موت کا دن، جب اس دنیا سے نکل کر اگلے جہان میں قدم رکھے گا، عالم برزخ، اور اس سے بڑے جہان کو دیکھے گا، تو اجنبیت ہوگی، وحشت ہوگی۔ اور تیسرا دن جب عالم برزخ سے نکل کر عالم محشر میں قدم رکھے گا، ایک ایسا دن ہوگا کہ جو کچھ کبھی نہ دیکھا ہوگا اس دن سامنے آ جائے گا۔ تو ان 3 دنوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا سنت انبیاء۔ اور چونکہ ہماری گفتگو امام رضا علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے، خوش نصیب ہیں اہل ایمان
جنہیں خدا نے ایک کے بعد ایک معصوم عطا کیے ہیں، ہادیان برحق۔ آپ کی خدمت مقدس میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں 4 قول ملتے ہیں، جن میں سے 3 اقوال کی تائید معصوم کی طرف سے اور چوتھے قول کی تردید معصوم کی طرف سے۔ تو ہم تردید سے تائید کی طرف چلتے ہیں۔ تردید جسے امام نے رد کر دیا، جب لوگوں نے امام علیہ السلام کے فرزند سے حجت خدا 9ویں امام یا 10ویں امام کا واقعہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو یا آپ کے بابا کو رضا کس نے لقب دیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں مامون الرشید نے لقب دیا تھا رضا کا۔ امام نے ارشاد فرمایا غلط کہتے ہیں لوگ، ہمارے جد کو، ہمارے بابا کو مامون الرشید نے رضا کا لقب نہیں دیا۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کوئی ظالم ترین، کوئی گناہگار ترین کیا امام کا لقب دے گا؟ امام کو لقب دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ لفظ رضا کتنا قیمتی ہے؟ 3 روایات سن لیجئے۔ پہلی روایت، کتاب کا حوالہ بحار الانوار، کہ ہمارے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو رضا کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آسمانوں میں پروردگار ان سے راضی تو وہاں بھی رضا، اور زمین پر رسول خدا اور اہل بیت اطہار راضی تو یہاں بھی رضا۔ تو رضا وہاں پر بھی، رضا یہاں پر بھی۔ وہاں پہ رضا رب کی نسبت سے، یہاں پر رضا مصطفیٰ کی نسبت سے، آل مصطفیٰ کی نسبت سے۔ تو جس سے خدا راضی ہو جائے اسے رضا کہتے ہیں، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اسے رضا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت، کتاب کا حوالہ فروع الکافی، ارشاد فرمائے معصوم نے لفظ رضا اور لقب رضا کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ موافق اور مخالف، شیعہ اور سنی دونوں کی نگاہ میں آپ پسندیدہ تھے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے، بہت غور کیجئے گا۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جناب دونوں آپ سے راضی رہتے تھے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ موافق بھی راضی ہو اور مخالف بھی راضی ہو؟ پسندیدہ، اتنا اچھا کردار، اتنی اچھی سیرت، وہ عبادت کا مرقع اور مرصع۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ایک جملہ کافی ہے۔ مجھے بتائیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے مولائے کائنات کی کوئی ایسی بات کہی تھی مولا کی شان کے خلاف؟ جب امام نے سوال کیا تھا کہ اے ابن ملجم بتا، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا خیال نہیں رکھتا تھا؟ تو مخالف بھی، یعنی قاتل بھی سر جھکا کے روتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8ویں امام کو رضا کہنے کا مطلب کہ موافق بھی اور مخالف بھی سب کے نزدیک آپ پسندیدہ شخصیت کے طور پر تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا علم، آپ کی سیرت، آپ کا کردار سب کے لیے رہنما تھا، چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو۔ آپ کے لقب کی تیسری وجہ کہ آپ کا لقب کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ پروردگار عالم آپ کے مقام سے، آپ کی عبادتوں سے راضی اور خوشنود ہو گیا۔ تو جو خدا کو راضی کرے عبادت کر کے اسے رضا کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ بہت دقت کے ساتھ غور کیجئے گا کہ ایک ہے منزل صبر، ایک ہے منزل رضا۔
منزل صبر نیچے اور رضا اوپر ہے. اللہ اکبر. اس کو سمجھنے کے لیے آئیے غور کیجئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ بیان کرنے سے پہلے 8ویں امام کے انگشتری کا نقش تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. خدا کی رضا کربلا کے میدان سے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور مولا کائنات کا جملہ عجیب جملہ ہے. فرماتے الہی، مناجات ہے مولا کی، الہی لو ادخلتنی نارا لم اقل انہا نار، اقول انہا جنتی. اے پروردگار اگر تو مجھے آتش میں بھی داخل کر دے، نار، میں اس نار کو نار نہیں کہوں گا، اس نار کو اپنی جنت کہوں گا، اس لیے کہ وہ تیری رضا ہے جو وہ میری جنت ہے. اللہ اکبر. میں اس جملے کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دے سکتا ہوں. ہم اپنی راحت اور اپنی مصیبت پر فیصلہ کرتے ہیں کہ مصیبت کو ہم مصیبت کہتے ہیں، راحت کو نعمت کہتے ہیں. اگر خدا مصیبت دینا چاہے تو کیا راحت والی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے گی؟ امام فرماتے ہیں میں اس آتش کو بھی، اس آگ کو بھی اپنی جنت کہوں گا، کیونکہ وہ آگ تیری رضا کے عنوان میں ہوگی، اور جہاں تم مجھے پہنچائے گا اپنی رضا کی بنیاد پر وہی میرا مقام ہوگی. یہ مولا متقیان کی مناجات کے کلمات. اور اب آپ غور کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کتنا حسین بہترین اسم گرامی، پوری شخصیت میرے مولا کی ایسی کہ کبھی دنیا تلاش کرے، سارے جہان میں ڈھونڈ کر لائے، مامون تو بہت مل جائیں گے، رضا کوئی نہ ملے گا. اور گرچہ دو شخصیات کو ملاتے ہوئے یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں، اور یہ چاروں مصرے علامہ سید ایشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ ہو گئے. اور اس لیے پیش کر رہا ہوں 4 مصرے کہ ان 4 مصروں میں امام رضا علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے قاتلوں کو ایک آسان اردو کے اندر کور کیا گیا کہ کس طرح سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کا اصل کیا تھا عنوان. غور کیجئے گا الفاظ کیا ہے. علامہ فرماتے تھے کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے. ان بندگان نے زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر اور آپ کی عطاؤں پر بہت سارے جملات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک جملہ کہ امام صرف ضامن آہو ہی نہیں، ضامن کہتے ہیں ضمانت کرنے والے کو. کبھی آپ نے سنا ضمانت ہو گئی؟ آہو کون ہے؟ ہرن. کہتے ہیں وہ ہرنی کا بچہ جو رہ گیا تھا ماں کے بغیر، اور شکاری نے ماں کو پکڑ لیا تھا، اور ماں کو پکڑنے کے بعد جا رہا تھا ماں کو لے کر، اور ماں اپنے بچوں کے لیے بے چین تھی. راستے میں امام کی ملاقات شکاری سے، اور امام کی طرف دیکھ کے اس نے اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں امام سے فریاد کی مولا مجھے بچائیے، میرے بچے بھوکے، میں واپس آ جاؤں گی، انہیں دودھ تو پلا کر آ جاؤ.
امام ضامن بنے، شکاری کے ساتھ آپ نے مکالمہ کیا کہ اسے چھوڑ دے، یہ جا کے دودھ پلا کے آئے گی واپس۔ کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے، کیا کوئی جنگلی حیوان بھی واپس پلٹ کر آیا ہے؟ تم کیا سمجھو اطاعت آل محمد کیا ہے، جو با وفا کا علم وفا کے یقین کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور بشر ہوں تو اشرف ہو جاتے ہیں، حیوان ہوں تو مبارک ہو جاتے ہیں۔ امام نے ضمانت لے لی کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ شکاری مجبور ہو گئے، ہرنی کو آزاد کیا۔ ہرنی چلی ہے دعا دیتی ہوئی، بالکل اسی انداز کا واقعہ، تقریباً الفاظ ذرا آگے پیچھے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ اور اب شکاری بیٹھا ہوا انتظار میں، اب آئے، جب آئے دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، امام علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے۔ آخر ہرنی واپس آ گئی تو امام نے سوال کیا تاخیر سے کیوں آئی؟ کہتی ہے راستے میں ہرن کہیں جمع تھے اور آپ کے جد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام ضامن ہے، یعنی امام جس کی ضمانت لے لیں، دنیا اور آخرت میں اس کی نجات یقینی ہے۔ ہم نے امام ضامن کو ایک پٹی کے اندر رکھ دیا، بس یہ کپڑے کی پٹی کا نام امام ضامن ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اصلاً ضمانت امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ امام ضامن، اور صرف اس کے ہی ضامن نہیں بلکہ کوئی بھی فریاد رسی کرے۔ سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں تھا، اچانک ایک چڑیا آئی اور فریاد کرنے لگی۔ اس کا انداز پریشانی کا تھا۔ امام نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ خدا اور رسول خدا کے فرزند بہتر جانتے۔ امام نے ارشاد فرمایا چڑیا مجھ سے کہتی کہ ایک سانپ اس کے گھونسلے میں آ گیا ہے اور بچے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، خدا کے لیے فریاد کو پہنچی۔ ساتھ ہی امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اٹھو، یہ لکڑی لے کر جاؤ اور اس گھونسلے میں جا کر سانپ کو قتل کر دو۔ عجیب بات ہے، جب کبھی سانپ کی بات آتی ہے تو ہمیں کچھ تاریخ پچھلے واقعات یاد دلاتی ہے۔ کوئی سانپ سے ڈرنے والا، کسی کا چاہنے والا بھی ایسا جو سانپ کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، علی والے تو ایسے ہی ہوا کرتے۔ کہتا ہے میں ادھر گیا، نام کیا ہے؟ سلیمان جعفری۔ ادھر گیا اور اس گھر میں پہنچا جہاں اس کا گھونسلہ تھا، دیکھا وہاں پر ایک سانپ رینگ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے سانپ کو قتل کیا، اس طرح چڑیا کے بچے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ وسیلہ امام رضا علیہ السلام۔ تو یہ بارگاہ مقدس میرے مولا کی، اور امام علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر امام کی بارگاہ سے ایک نماز کا تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام کا فرمان فرماتے ہیں کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جائیں، جب تک کہ اس میں 3 صفات نہ پائی جائیں۔ لا یستکمل، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان کسی بندے کا جب تک اس میں 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ پہلی بات سنت من ربہ وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ، ایک رب کی سنت، ایک نبی کی سنت اور ایک ولی کی سنت۔ رب کی سنت کیا؟ رب کی سنت
عیوب پر پردہ ڈال دینا. پروردگار مہربان ستار العیوب، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. تو مومن مکمل مومن نہیں ہو سکتا ایمان کے لحاظ سے جب تک کہ اس میں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی صفت پیدا نہ ہو جائے. ہم تو عیب ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. امام فرما رہے کہ مومن مکمل ہوگا ہی نہیں جب تک کہ عیب چھپانے پر قادر نہ ہو جائے دوسرے مومنین کے. سنت من نبی ہے، اور اپنے نبی کی سنت اس کے اندر پائی جاتی ہو. نبی کی سنت سے مراد کیا ہے مولا؟ فرمایا نبی کی سنت ہے خذ العفو وامر بالعرف. قرآن کہتا ہے آپ معاف کر دیجئے اور اچھائی کا حکم دیجئے. تو مومن کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. ہماری اور آپ کی عجیب کیفیت ہے، انتقام چاہتے ہیں معافی نہیں چاہتے. اپنے رب سے کس منہ سے کہتے ہو نماز شب پڑھتے والعفو والعفو والعفو؟ جب آپ بندے ہو کر بندے کو معاف نہیں کر رہے تو رب ہو کر آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ اور عمرہ اور حج پہ جانے والے صفا مروہ کی سعی کے دوران صفا پہاڑی پر خدا سے بات کرتے ہیں، اے پروردگار تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. پروردگار تو مجھے معاف فرما معاف فرما معاف فرما. میں نے صفا پہاڑی کو بیان کیا اور عالم تصور میں وہاں پہنچ گیا. اللہ اکبر، کتنے لوگ منتظر ہیں عمرہ اور حج کے لیے. تو معاف کرنا سنتم من نبی و سنتم من ولی ہی، وہ کیا ہے؟ مصائب پر صبر کرنا. مومن کے کمال ایمان میں تین باتیں چاہیے. ایک، عیوب پر پردہ ڈالنا، رب کی سنت. ایک، معاف کر دینا، نبی کی سنت. ایک، مصیبتوں پہ صبر کرنا، امام کی سنت. کوئی اب میں یوں کہوں کہ انسان کلمہ طیبہ کا عنوان مجسم بن جائے، زبان سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، اور عمل میں سنت خدا بھی ہو، سنت نبی بھی ہو، سنت امام بھی ہو. امام رضا علیہ السلام کے تحفوں میں سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ تحفہ کتاب صحیفہ رضا سے بیان کیا جا رہا. یعنی اس انداز سے کہ جہاں پر انسان بیماریوں کے مشکلات کے دور میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے اسے مل جائے بخار کے اتارنے کی دوا. 8ویں امام کی بارگاہ سے حسن بن علی وشا سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا حسن ابن علی وشا سے کہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سخت بخار میں مبتلا ہوں. آپ نے کاغذ اور دوات طلب کی اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا مولا نے؟ الف بے جیم دال ابجد حوز ہا دو جشمی واو اور زا حوز حتی ہا اور توئیں اور یہ، پھر آگے فلان بن فلان مریض کا نام لکھا. اس کے بعد آپ نے دھاگا منگوایا، دھاگا لایا گیا، خشک دھاگا، یعنی جس پر کوئی تری موجود نہ ہو. آپ نے اسے درمیان سے گرا دی،
بالکل سینٹر سے آپ نے اس دھاگے پر ایک گرہ باندھی اور اس کے گرہ کے دائیں طرف 4 اور بائیں طرف 3 گرہیں باندھی اور ہر گرہ پر آپ نے الحمد، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھی. پھر وہ دھاگا مجھے دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، بائیں پر نہ باندھنا، دایاں بازو اور رائٹ ہینڈ. یہ دعا لکھ کر امام ضامن کی شکل میں سینٹر میں اس دعا کے کاغذ کو باندھیے، اس کاغذ کے سیدھے ہاتھ پر 4 گرہ لگائیے، 4 نوٹ لگائیے اور اس کے بائیں طرف 3 نوٹ لگائیے. یہ 7 ہو جائیں گی گرہ. ان میں سے ہر ایک پر آپ نے 4 چیزیں پڑھنی ہیں: الحمد، سورہ ناس، فلق اور آیت الکرسی. بخار کے دور کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے صحیفہ رضا کتاب کا حوالہ یہ دعا. اور آخر میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے 2 نمازوں کا تذکرہ. پہلی نماز امام رضا علیہ السلام. ہر امام کی مخصوص نمازوں کے اعتبار سے امام کی یہ نماز، اور یہ نماز 6 رکعت نماز پڑھی جاتی، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الانسان کی تلاوت، اور اس کے بعد یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی الی آخر الدعا. کتاب مفاتیح الجنان سے امام رضا علیہ السلام کی مخصوص نماز، 6 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الانسان کی تلاوت. ایک اور نماز امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے اس کو مقاتل سے نقل کیا گیا. مقاتل بن مقاتل امام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا، حاجات برانے کے لیے نماز پڑھی جائے. جب کوئی شدید ترین حاجت ہو خدا کی بارگاہ سے تو غسل کریں، لباس پاکیزہ پہنیں اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کریں اور زیر آسمان 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کی نیت سے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. رکوع سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع کے اندر 15 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 15 مرتبہ، سجدے اولیٰ میں اور سجدے اولیٰ کے بعد سجدے ثانیہ میں، اور اس کے بعد ان تمام مقامات پر ذکر پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو یہ 2 رکعت نماز میں 210 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل ہوگی. اور جب نماز تمام کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انا کلا معبود من لدن عرشک الى قرار ارضک فہو باطل سواک فانک انت اللہ الحق المبین اقضی لی حاجتن قضا حاجتن کذا و کذا الساعہ. ترجمہ: بے شک پروردگار ہر وہ چیز، ہر وہ معبود جو تیرے علاوہ کسی اور کو منتخب کیا جائے، فہو باطل سواک، اے پروردگار بے شک تو اللہ حق المبین ہے، میری حاجت مخصوص کو پورا کر دے اسی وقت میں اور اسی وقت میں. اور جب حاجت پوری ہو جائے تو نماز شکرانہ پڑھی جائے. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ نہ صحیح تو کم از کم ان دنوں میں جو دن مخصوص ہیں امام کے نام سے، امام کی مخصوص زیارت، امام کی مخصوص نماز، امام کا مخصوص درود پڑھ لیا جائے. الہی و سیدی و مولائی
بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت علی العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق قصۃ المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار تمام تر اہل ایمان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا وسعت رزق عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روزے کی اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ امام رضا علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ امام رضا علیہ السلام کے قاتلوں پر اپنے شدید عذاب کو نازل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على